زارا کرنے لگ گئی ہے عادل سے محبت، حالانکہ وہ جانتی ہے کہ عادل صرف سارا سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کے اپنے ہی اندر ایک جنگ جاری ہے کہ میں تو صرف یہاں سارا کو انصاف دلوانے آئی تھی اور اپنی پھپھو کو مزہ چکھانے اور اپنے باپ کے دل سے غلط فہمیاں دور کرنے، میں یہ کس محبت کے چکر میں پھنس گئی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ جڑواں ڈرامے کی اینڈنگ کیسے ہونے والی ہے۔ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ عادل جب بار بار سارا سے اظہار محبت کرتا ہے تو سارا جو کہ حقیقت میں زارا ہوتی ہے اس کو بھی عادل سے محبت فیل ہوتی ہے، اسی لیے تو سرمد جب اس سے بات کرتا ہے تو بے خیالی میں ہی وہ عادل کی بات کا جواب دے بیٹھتی ہے کہ ہم شادی کر لیتے ہیں۔ سرمد تو بہت خوش ہوتا ہے کہ زارا مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ فٹافٹ سے اپنے والدین کو تیار کرتا ہے کہ رشتہ لے کر جائیں۔ اب جب یہ لوگ رشتہ لے کر جائیں گے تو سارا پریشان ہو جائے گی کہ یہ کیا، اب میں یہاں نہیں رک سکتی کیونکہ میں تو عادل سے محبت کرتی ہوں، میں اپنی محبت کو کیوں قربان کروں، میں ابھی یہاں سے کراچی چلی جاؤں گی۔ لیکن سرمد اسے سمجھائے گا کہ جب زارا بولے گی تب جانا، تم فکر نہیں کرو، بات ضرور ہوگی لیکن میں شادی صرف زارا سے ہی کروں گا کیونکہ میں تم سے نہیں اس سے محبت کرتا ہوں، ہر کوئی زارا سے ہی محبت کرتا ہے، بیچاری سارا تو صرف دکھ سہنے کے لیے ہے۔ ادھر دوسری طرف سارا جو کہ رکشی اور اس کی بہن سے بات بات پہ الجھتی ہی رہتی ہے۔ جب رکشی کی چھوٹی بہن سارا کو تانا دیتی ہے کہ تمہاری ماں گھر سے بھاگ کے گئی تھی تو زارا کو بہت غصہ آتا ہے، وہ فوراً سے اس کے تھپڑ دے مارتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ خبردار میری ماں کے بارے میں ایسی کبھی بات بھی کی تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ یہاں پر رکشی اپنی بہن کو روکتی ہے کیونکہ اسے بھی ابھی مطلب ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے شوہر منور کو اس گھر میں اس کاروبار میں سیٹل کرنا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنی ماں کے پلان کو آگے لے کر جانا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ لوگ دیکھو گے کہ سرمد زارا کو بار بار کالز کرے گا لیکن زارا ہمیشہ ہی اسے اگنور کرے گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ سرمد آخر کار اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے زارا سے ملنے پہنچ جاتا ہے، زارا کو کال کرتا ہے تو زارا اسے کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، ابھی میں تم سے نہیں مل سکتی اور تم گھر جاؤ اور سارا سے پیار محبت سے رہو۔ سرمد کو حیرت ہوتی ہے کہ محبت تو میں اس سے کرتا ہوں، یہ ہر وقت مجھے کہتی ہے کہ میں سارا سے پیار سے رہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تم فوراً سے باہر آ جاؤ ورنہ میں 2 منٹ کے اندر آ رہا ہوں، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، اگر تم باہر نہ آئی تو میں زارا کی سہیلی سارا سے ملنے کے لیے اندر آ جاؤں گا۔ سرمد کی دھمکی کام کرتی ہے اور زارا کسی طرح چھپتے چھپاتے باہر آ جاتی ہے۔ یہاں سے یہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کے ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہوئے سرمد اسے کہتا ہے کہ زارا اب بس کرو، یہ سب کچھ ختم کرو، سارا کو اس کی جگہ واپس بھیجو اور تم گھر آ جاؤ کیونکہ تمہیں پتا ہے میں نے اپنی امی ابو کو راضی کر لیا ہے، اب تو میری امی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ لیکن زارا یہاں بہت بری طرح سے سرمد کے ساتھ پیش آئے گی اور اسے کہے گی کہ تمہارا دماغ تو خراب ہے، اگر تم نے ایسی باتیں کرنا نہ چھوڑی تو میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ وہی اس کا مخصوص زارا والا سٹائل، وہ سرمد کو بہت زیادہ دھمکائے گی۔ سرمد حیرت سے اسے دیکھتا رہے گا کہ یہ کیا ہے، کیا یہ اس سے محبت نہیں کرتی؟ سرمد غصے سے اس سے پوچھے گا کہ مجھے سچ بتاؤ، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ تو وہ اسے بولے گی کہ بس تم میرا ساتھ دو، میں ابھی تمہیں اس بات کا جواب نہیں دوں گی، جب میں واپس حیدرآباد آؤں گی تب تمہیں بتاؤں گی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں کہ نہیں۔ سرمد اسے کہے گا کہ لیکن میں تمہیں زیادہ ٹائم نہیں اب دوں گا، اگر تم نے یہ سب کچھ ختم نہ کیا تو میں خود تمہاری امی اور تمہارے نانا میاں کو سب کچھ بتا دوں گا۔ زارا اسے کہتی ہے کہ سرمد تم ایسا نہیں کرو گے، جب میں تمہیں کہوں گی تب تم بتاؤ گے۔ اس طرح سے سرمد یہاں سے زارا سے ناراض ہو کے واپس چلا جاتا ہے۔ سارا اسے حوصلہ تسلی دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں، وہ وہاں پریشان تھی ورنہ وہ ایسی نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے آپ لوگ دیکھتے جاؤ گے کہ سرمد کو سارا کی اچھائیاں اچھی لگنے لگ جائیں گی، سارا کی معصومیت اور سارا کا سادہ پن سرمد کو بہت بھائے گا اور دھیرے دھیرے سرمد کو سارا سے محبت ہو جائے گی۔ لیکن سارا تو صرف عادل سے محبت کرتی ہے، ادھر دوسری طرف زارا بھی عادل سے محبت کرنے لگ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب سارا کو شادی کے لیے فورس کیا جائے تو وہ خود ہی گھر چھوڑ کے کراچی چلی جائے اور زارا کو بولے کہ یہاں سے چلی جاؤ تم۔ تب آپ لوگ وہ سینز دیکھو گے کہ زارا سارا کو اغوا کر کے ایک نامعلوم جگہ پہ لے جائے گی اور اسے وہاں پر بولے گی کہ تم ہوتی کون ہو، مجھ سے میری محبت یعنی عادل کو چھیننے والی؟ تو اس وقت سارا کی آنکھیں کھلیں گی کہ یہ تو سارا بنتی بنتی میری ہر چیز پہ قبضہ ہی کر گئی، اور وہ سارا کو سمجھائے گی کہ سارا بے وقوف، میں تمہیں اس لیے یہاں پر لے کر آئی ہوں تاکہ تمہیں سمجھا سکوں، میرا مقصد تمہیں کوئی تکلیف دینا نہیں ہے، تم ابھی واپس چلی جاؤ، جب ضرورت ہوگی تو تمہیں میں کہہ دوں گی اور تم یہاں پہ آ جانا۔ اسی طرح آپ دیکھو گے کہ لاسٹ ایپیسوڈ تک زارا اپنی پھپھو کی حقیقت اپنے باپ پہ کھول کے رکھ دے گی اور اس کو ساری حقیقت بتا دے گی کہ اس کی ماں کو گھر سے بھگانے والی صرف
صرف اور صرف اس کی پھپھو فرد تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے بھائی قاسم کی موت کی وجہ بھی اس کی پھپھو ہی تھی۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کی دولت، جائیداد، کاروبار، گھر، ہر چیز پہ قبضہ کر لے۔ یہ وہ تب ہی کر سکتی تھی جب اس کے بھائی کا وارث اس دنیا میں نہ رہتا۔ مظہر کو جب اس بات کا پتہ چلے گا اس کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ وہ بہت زیادہ شاکڈ رہ جائے گا کہ جس فرد سے وہ اتنی محبت کرتا تھا، اس پہ اتنا بھروسہ کرتا تھا، اسی نے یہ سب کچھ کیا۔ اس کے بعد زارا اسے کہے گی کہ پاپا آپ کو میں ایک اور بات بتانے چاہتی ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے سامنے جو لڑکی کھڑی ہے یعنی کہ میں، وہ کون ہے؟ آپ بھی مجھے پہچانے نہیں، میں سارا نہیں ہوں بلکہ میں زارا ہوں۔ سارا تو وہاں حیدرآباد میں ہے، میرے گھر میں موجود۔ مظہر اسے کہے گا کیا بے وقوف اور پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو، تم ہی تو میری بیٹی سارا۔ وہ بولے گی کہ نہیں، میں آپ کی بیٹی ضرور ہوں لیکن میں سارا نہیں، آپ کی دوسری بیٹی زارا ہوں۔ یہ بات بھی پھپھو نے آپ سے چھپائی اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ میں مر چکی ہوں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، میں تو اپنی امی کے ساتھ تھی، مجھے تو نانا میاں نے پروان چڑھایا۔ لیکن افسوس کی بات ہے پاپا کہ سارا کو آپ نے کبھی باپ کی محبت نہیں دی، وہ بیچاری تو ہمیشہ آپ کی محبت کو ترستی ہی رہی۔ مظہر کو جب ساری حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کہاں ہے سارا میری بیٹی، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے تو اسے کبھی باپ بن کے ہی نہیں دکھایا، وہ تو میری بیٹی ہوتے ہوئے میری محبت کو ترستی ہی رہی۔ زارا اسے بولے گی کہ نہیں پاپا، ابھی آپ حیدرآباد نہیں جائیں گے۔ وہ بولے گا کہ میں اپنی بیوی سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں، یعنی کہ تمہاری ماں سے، چونکہ سارا اور زارا کے ماں باپ میں ابھی تک ڈیورس نہیں ہوئی ہوتی، وہ دونوں ابھی بھی میاں بیوی ہی ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس سے معافی مانگوں گا اپنی ساری غلطیوں کی۔ تو زارا اسے کہتی ہے کہ نہیں پاپا، آپ بھی وہاں نہیں جائیں گے، پہلے میں جاؤں گی، امی کو ساری صورتحال بتاؤں گی۔ امی کا دل بہت نرم ہے، اگر اچانک سے انہیں کچھ پتا چلا تو ان کو کچھ ہو سکتا ہے، پہلے میں جا کے ان کو ساری حقیقت بتاؤں گی، اس کے بعد آپ کو جب بلواؤں گی تب آئیے گا۔ اس کے بعد زارا حیدرآباد روانہ ہو جائے گی۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے گی اس کی والدہ سامنے لان میں ہی بیٹھی ہوگی، وہ مسکراتی ہوئی اپنی والدہ کے پاس جائے گی اور ان کے گلے لگ جائے گی، ایسے جیسے کتنے عرصے کے بعد مل رہی ہو۔ زارا کی ماں ہنستے ہوئے کہے گی کہ زارا تم تو میرے پاس ہی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو ہم ملے ہیں اور تم تو مجھے ایسے مل رہی ہو جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد ملی ہو۔ تو وہ اپنی ماں کو کہے گی کہ امی آپ کو بھی نہیں پتا چلا کہ میں آپ کے پاس نہیں ہوں؟ وہ اسے بولے گی کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو تب زارا اسے بتائے گی کہ میں آپ کی زارا ہوں اور جو یہاں پر تھی آپ کے پاس وہ سارا تھی، وہ میں نہیں تھی۔ وہ بولے گی کہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو تم؟ زارا بولے گی اپنی والدہ سے کہ آپ کو ایسے یقین نہیں ہے، تو وہ اندر سے سارا کو لے کر آئے گی۔ زارا اور سارا کی والدہ ان دونوں کو دیکھ کر چکرا کے رہ جائے گی کہ یہ سب کیا؟ وہ جس بیٹی کے متعلق خواب دیکھتی تھی تو وہ بیٹی زندہ ہے اس کی۔ وہ سارا کو اپنے گلے ایسے لگائے گی جیسے پہلی دفعہ اس سے مل رہی ہو، کیونکہ آج تک تو وہ اسے زارا ہی سمجھتی رہی، آج اسے سارا سمجھ کے اپنے گلے سے لگائے گی۔ اس کے بعد زارا ان کو بولے گی کہ بابا بھی اپنی غلطیوں پہ بہت شرمندہ ہے، پھپھو کی ساری حقیقت ان کے سامنے آ چکی ہے، میں نے سب کچھ وہاں پہ ٹھیک کر دیا ہے، بابا آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی والدہ کہے گی کہ کیا کر کے آ گئی ہو وہاں پہ؟ وہ بولے گی کہ سب کچھ ویسا ہی جیسا ہونا چاہیے تھا، آپ فکر نہ کریں، آپ لوگوں کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا میں نے گن گن کے پھپھو سے بدلہ لے لیا ہے۔ تو دوستو اس طرح سے لاسٹ ایپیسوڈ میں زارا اور سارا کے والدین ایک ہو جائیں گے، زارا کی شادی عادل سے ہو جائے گی اور سارا کی شادی سرمد کے ساتھ ہو جائے گی اور یہ سب ہنسی خوشی رہیں گے۔